لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دیوانی عشق احمد کو سنجیدی سجدہ کرتی ہیں. دیوانی عشق احمد کو سنجیدی سجدہ کرتی ہیں. بیدار مقدر والوں کو تقدیری سجدہ کرتی ہیں. بیدار مقدر والوں کو تقدیری سجدہ کرتی ہیں. میلاد نبی کا دن آیا, میلاد نبی کا دن آیا, توحید کا پرچم لہرایا. میلاد نبی کا دن آیا, توحید کا پرچم لہرایا. اے صلی اللہ فرمانوں میں تسبیح سجدہ کرے. سبحان اللہ. قیصر کا مکہ کسریٰ کا محل مائل بس میں ہی سر کے بل. قیصر کا مکہ کسریٰ کا محل مائل بس میں ہی سر کے بل. بنیاد دو عالم آتے ہی تعمیر سجدہ کرتی ہیں. بنیاد دو عالم آتے ہی تعمیر سجدہ کرتی ہیں. اور حسنین صفت جو بن کے رہے, ہر ظلم سہے پر اف نہ کرے. حسنین صفت جو بن کے رہے, ہر ظلم سہے پر اف نہ کرے. اس مرد مجاہد کے آگے شمشیر سجدہ کرتی ہے. مرد مجاہد کے آگے شمشیر سجدہ کرتی ہے. حضرات گرامی, آج یہ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام والے آقا, ہم غریبوں کے داتا, ہم فقیروں کے آقا, شہنشاہ ابرار و اخیار, کائنات کے اولین, فصل بہار, رہبر اعظم, نیر اعظم, یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر پڑے بلند آواز سے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. حضرات گرامی, آج میں اپنے مقدر پر جتنا بنداس کروں وہ کم ہے, کیونکہ آج مجھ جیسے طالب علم کو اس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے, جس بارگاہ میں علم و فن کے تاجدار بھی لب کشائی کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. حضرات گرامی, یہ سب ہمارے استاذ کرام کے نوازش اور دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ بولنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر میرے بولنے میں کسی قسم کی صحبت قصدن غلطی ہو جائے تو معاف فرما کر میری کامیابی کی دعا کریں, کیونکہ ابھی میں طفل مکتب ہوں, نہ باعث ہوں نہ فرزانہ. ابھی میں طفل مکتب ہوں, نہ باعث ہوں نہ فرزانہ. تمنا دل میں گونجی ہے سنا تو حق فرمانا. تمنا دل میں گونجی ہے سنا تو حق فرمانا. بہت خوب, سبحان اللہ. جناب گرامی, ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے, جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا. حضرات گرامی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے. اس کی کن کن نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے, اس کی کن کن نعمتوں کا ذکر کیا جائے, آپ جگر نگاہ اٹھا کر دیکھیے, اسی کی نعمت کے جلوے نظر آئیں گے. آسمان اسی کی نعمت, زمین اسی کی نعمت, چاند اسی کی نعمت, سورج اسی کی نعمت, کانا اسی کی نعمت, پینا اسی کی نعمت, جسم اسی کی نعمت, جان اسی کی نعمت, قرآن اسی کی نعمت, ایمان اسی کی نعمت. بے شک, سبحان اللہ. حضرات گرامی, انسانوں کی کیا مجال کہ اس کی نعمتوں کو شمار کر سکے. خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا.
12 14 آیت 18 اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے. حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ اس نے اپنے بندوں کو انگنت نعمتوں سے نوازا مگر کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا. مثلا عقل و شعور سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا. علم و فن سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا. آسمان کا شامیانہ لگایا مگر احسان نہیں جتایا. زمین کا فرش بچھایا مگر احسان نہیں جتایا. آسمان سے پانی برسایا مگر احسان نہیں جتایا. زمین سے دانا اگایا مگر احسان نہیں جتایا. چاند کی چاندنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا. سورج کی روشنی سے نوازا سورج کی روشنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا. پھولوں کی نگہت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا. کہکشاں کے جمال سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا. مال و دولت کی کثرت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا. علم و فن سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا. دل و دماغ سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا. آنکھیں عطا کی مگر احسان نہیں جتایا. آنکھوں کو بینائی عطا کی مگر احسان نہیں جتایا. کان عطا کیا مگر احسان نہیں جتایا. کان کو قوت سماعت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا مگر احسان نہیں جتائی. زبان عطا کیا مگر احسان نہیں جتایا. زبان کو قوت گواہی عطا کی مگر احسان نہیں جتایا. ہاتھ عطا کیا مگر احسان نہیں جتایا. ہاتھ کو پکڑنے کی صلاحیت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا. پاؤں کو عطا کیا مگر احسان نہیں جتایا. پاؤں میں چلنے کی سکت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو وجود بخشا مگر احسان نہیں جتایا. بے شک سبحان اللہ. نعرہ سبحان اللہ. رات گرامی یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیج کر احسان عظیم فرمایا مگر کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں میں نے آدم کو صفی اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا. نوح کو نجیب اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا. ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا. اسماعیل کو نبی اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا. اور موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا. اور میں نے عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا. اگر جب ذکر کرنا مقصود ہوا مدینے کے تاجدار کا, دونوں عالم کے مالک و مختار کا, شافع و شمار کا, امت کے غمخوار کا, پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں لقد من اللہ فرما کر سرکار کی عظمت کا پرچم لہرا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر احسان جتا کر ساری مخلوق نے آپ کو ممتاز و بلند فرما دیا. اس لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے پہلا والا ہمارا نبی, اپنے بولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے گرے چکے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت رات گرامی ایک بار درود پاک پڑھے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رات گرامی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں میں سے کسی اور نعمت پر احسان نہیں جتایا. سرکار ہی کی آمد پر احسان کیوں جتایا؟ آخر ایسا کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم دنیا والوں اور بالخصوص مومنوں کے دل و دماغ میں یہ بات اچھی طرح بیٹھانا چاہتا ہے کہ اے لوگ دنیا کی ساری نعمتیں اپنی جگہ اور میرے محبوب کی عظمت اپنی جگہ. دونوں مچل کر سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے محبوب کی عظمت اپنی جگہ. اے لوگوں تم انہیں دنیا کی اور نعمتوں کی طرح مت سمجھ لینا. ان کا ذکر خصوصیت سے اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ تم ان کی عظمت کا اندازہ لگا سکو, ان کی قدر و منزلت کا پتہ لگا سکو, قدر و منزلت کا اندازہ لگا سکو, انہیں معلوم ہو سکے اور ان کی محبت سے اپنے سینے کو مدینہ بنا دو. اسی میں تمہاری زندگی کی معراج ہے اور اسی میں تمہاری کامیابی کی راز. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. رات گرامی
اور بھلا احسان کیوں نہ جتایا جائے؟ سرکار ہی کے صدقے بھی ہمیں سب کچھ ملا۔ اگر سرکار کی ولادت مقصود نہ ہوتی تو کائنات کا وجود نہ ہوتا۔ یہ زمین و زمان، یہ مکین و مکان، یہ صبح و مساء، یہ شمس و قمر، یہ برق و قمر، یہ شجر و حجر، یہ سب حضور ہی کا صدقہ ہے۔ اس سلسلے میں حدیث قدسی ہے، لو لم لما خلقت الافلاق والارض، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ زمین کو پیدا کرتا نہ آسمان کو۔ اس لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے جگہ تمہارے لیے، ہمارے یاد تمہارے لیے، اٹھے بیمار تمہارے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور آپ ایک دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرماتے ہیں وہ جو رہتے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جان کی جان ہے تو جہان۔ بے شک بہت خوب۔ حضرات گرامی، میں آپ کو سرکار کی ولادت سے پہلے کی کچھ بات بتا دوں۔ بعض عرب کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ قبر میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ اس کی چند وجہ تھی، اپنی بیٹیوں کو زندہ قبر میں دفن کرنے کی چند وجہ تھی۔ ان میں کی چند وجہوں میں سے کچھ وجہ آپ کو بھی بتا دوں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ جنگ میں قید ہو جائے، ہمارے دشمنوں کے ہاتھ نہ آ جائے، اس وجہ سے اپنی بیٹیوں کو زندہ قبر میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی داماد نہ بنے، اس وجہ سے اپنی بیٹیوں کو زندہ قبر میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ رسم عرب کے دسترس عرب میں تھی۔ حضرات گرامی، اور اپنے اولاد کو زندہ قتل کر ڈالتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے رزق کی کمی کی وجہ سے اپنے اولاد کو زندہ قتل کر ڈالتے تھے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اگر کسی کا شوہر مر جاتا تو اس کی بیوی لڑکے کے قبضے میں آ جاتی۔ اگر کوئی لڑکا چاہتا تو خود اس سے شادی کر لیتا، اور اگر چاہتا تو دوسری شخص کے نکاح میں دے کر مہر حاصل کر لیتا۔ لیکن حضرات گرامی ذرا غور کریے، سرکار کی ولادت کیا ہوئی، سرکار کی آمد کیا ہوئی کہ عالم میں انقلاب برپا ہو گیا، کفر و شرک کے بادل جگ گئے، ظلم و زیادت کی آندھی آ گئی، قوت و طاقت کا بیضا استعمال بند ہو گیا، ظلم و زیادت کی آندھی آ گئی، جو مظلوموں کی سسکیاں مسکراہٹوں میں بدل گئی، عورتوں کو حقدار مقام مل گیا، اور بچیاں خیر برکت کا پیغام بے شک بہت خوب۔ حضرات گرامی، ہم نے اپنے گفتگو کو انہی چند کلمات کے ساتھ ختم کر رہا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔